گل میں جلدی جلدی مکاریا توجہ کرو کہ ایمان زیادہ ہوئے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام دا بیڑا میرے محبوب دا غلام و تخت وہ کسے پٹرول دا محتاج نہیں, وہ کسے مشینری دا محتاج نہیں, وہ کسے پکھے دا محتاج نہیں. محبوب دا غلام اگر جہاز دا پکا ہو جائے خراب, میرے محبوب دا غلام پائلٹ اعلان کر دیتا ہوئے جناب دا پکا خراب ہو گیا, یہ انجن خراب ہو گیا, یہ مشینری خراب ہو گئی اور یہ اڑ نہیں سکتا, یا اگر جہاز ادھر جا رہی ہے بھائی مشینری خراب ہو گئی, اعلان کر دیتا جاتا ہوئے جناب جہاز گر جائے گا, جہاز ڈگ جائے گا. لیکن نبی آدم کا کام نے سوچا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جڑا تخت ہے کسے مشینری کا محتاج نہیں, صرف نبی کے حکم کا محتاج ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے دائیں ہو جا, تخت دائیں ہو جاتا ہے, حکم ہوتا ہے بائیں ہو جا, تخت بائیں ہو جاتا ہے, حکم ہوتا ہے اندھے ہو جاتا ہے, اندھے ہو جاتا ہے, حکم ہوتا ہے نیچے آ جاتا ہے, نیچے آ جاتا ہے. جس طرح نبی کا حکم ہوتا جاتا ہے اور تخت چلتا جاتا ہے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جڑی گل کرنا چاہنا وہ اگے وے حضرت سلیمان علیہ السلام دی اکھ دی گل کرنا چاہنا, انہوں نے نگاہ دا کمال دسنا چاہنا وا. حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے نے اور گل قرآن وچوں, علماء تشریف فرما نے محبوب دے غلاموں گل قرآن دے وچوں. حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت جا رہے ہوا دے وچ. اچھا تخت اترنا ہے, جس جگہ تے اترنا سی نا, اور اتر کے حضرت سلیمان علیہ السلام دے فوجیاں نے, آپ دے نوکراں نے, صحابیاں نے, غلاماں نے چلنا سی نا جتوں, اوتھے چونٹیاں دا جتھا سی, گروہ سی, کافی ساری چونٹیاں سن. اے کیڑیاں چونٹیاں کافی ساری سن. جڑی چونٹیاں دی سردارہ سی نا, انہیں اعلان کیتا او کیڑیو, او چونٹیو جلدی جلدی کرو, اپنے اپنے بلا میں چلے جاؤ, جلدی کرو, قرآن پیش کر رہے ہیں. تسی بھی سبحان اللہ میں جلدی کرو, جلدی کرو اپنے اپنے بلاں وچ, یعنی جڑے تواڈے مسکن نے, تواڈی جڑی جگہ ہے نا, اپنی اپنی بل دے اندر چلے جاؤ. یہ تخت آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام دا, کتے انہاں دے جڑے نال غلام نے انہاں دے پیراں تھلے آ کے مسل کے مر نہ جائے. تے میں تواڈا جڑا نا خیال کردے ہوئے ہاں تانوں میں اعلان کردی پئی ہاں کہ اپنے اپنے مسکن وچ, اپنی اپنی جگہ وچ چلے جاؤ. ایک کیڑیاں دے سرداراں نے جدوں گل کیتی ہے کیڑیاں دے نال, اور گل کیتی ہے نبی دی وجہ تے. اللہ نو اے ادا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, اللہ نے او کیڑی دی گل کرنا قرآن بنا دیتا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر فرمایا یا ایھا النحل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں اے سورۃ النمل آوے, اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اے جڑی سورت ہے ایندا نام ہی اللہ تبارک و تعالی نے چونٹی دے نام تے رکھ دیتا ہوئے. محبوب کریم نے غلاموں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں. آ کر دوسرا جانا سلیمان علیہ السلام نے اکھ دا کمال کیے. میرے محبوب کے غلاموں ادھر سلیمان علیہ السلام کا تخت پہنچ رہا ہے, ادھر چونٹی نے اندازہ لایا ایتھے آئے گا, ایتھے گزرے گا. کہنے لگی جلدی کرو, اپنے اپنے مسکن دے اندر, اپنے اپنے گھراں دے اندر, اپنے اپنے بنگلیاں دے وچ, اپنے اپنے گھراں دے وچ, اپنی اپنی کوٹھیاں وچ چلے جاؤ, اپنے اپنے مسکن دے اندر چلے جاؤ. میرے محبوب دے غلاموں کئی میل دور سی حضرت سلیمان علیہ السلام انہاں کتاب کیتا, چونٹی نے گل کیتی. حضرت سلیمان خطاب چونٹی دا کئی میل تو سن بھی لیا تے مسکرا بھی. اچھا چونٹی گل کر رہی ہے حضرت,
چونٹی گل کر رہی ہے، حضرت سلیمان کئی میل دور تو سن دے پے، اج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے بڑی، لیکن کسے سائنسدان نو کہو کہ کوئی میکروسکوپ، کوئی مشین، کوئی مائک چونٹی دے منہ دے قریب کر کے چونٹی دی آواز نو ریکارڈ کرے، چونٹیاں بول دیا کیے، کوئی چونٹی دی آواز کا ریکارڈ کرے، کوئی چونٹی دی آواز ریکارڈ کرے، سائنس بڑی ترقی کی تھی لیکن چونٹی دی آواز ریکارڈ نہیں کر سکی، چونٹی دی آواز سمجھ نہیں سکی۔ میرے محبوب کے غلاموں پر میں نے کہہ دیو ہجے سائنسدان پیچھے نبی اکیلے، ہجے سائنسدان بڑے پیچھے نے، میرے محبوب کے غلاموں نبی اکیلے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہزاراں سال پہلے دی گل ہے، میرے محبوب کے غلاموں چونٹی دی آواز دوروں سنی، اچھا چونٹی دی آواز سنی بھی ہے پھر سمجھی بھی ہے کہندا کی یہ چونٹی کہندی کی ہے۔ محبوب کے غلاموں چلو کوئی سائنسدان ریکارڈ کر بھی لوے، پہلی گل تے کر ہی نہیں سکتے، اگر ریکارڈ کر ہی لوے اوکھا سوکھا ہو کے جد پہ ہی جائے جا، جناب مولوی کہندے نے جد پہ ہی جاوے تے اسی کر کے چھڑنی، لیکن چونٹی دی آواز کا ریکارڈ کر لے گا لیکن گل کا نہیں سمجھا سکے گا کہ چونٹیاں گل کی کر دیا نے، خطاب کی کر دیا نے، آپس سے گلہ کر دیا نے، کیا دیا کی رہے۔ میرے محبوب دے غلاموں اے بولیاں، اے آوازاں، اے اللہ نے اپنے نبیوں نے دکھائیاں نے۔ بہرحال میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت آئے نا اس چونٹیاں دے کول بل دے قریب آئے، کیونکہ آپ نے گل سنی تے آپ مسکرا پے، بڑے خوش ہوئے، گل چنگی لگی تے اوتھے آ کے نا حضرت سلیمان علیہ السلام دی نگاہ دا کمال ویکھو، آ کے اسے چونٹی نو چکیا۔ تسی سبحان اللہ سویرے سرگی ٹائم کیا جائے۔ محبوب دے غلاموں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آئے، آ کے اسے چونٹی نو چکیا جڑی خطاب کردی سی، چک کے اپنے ہاتھ تے رکھیا۔ جدوں حضرت سلیمان نے چونٹی دے نال خطاب کیتا نا تے چونٹی بھی نال وچ آ گئی، چونٹی بھی نال وچ آئی کہ نبی دے ہاتھ تے آ گئی۔ اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، آ کے اسے چونٹی نو چکیا، یہ پتہ کیویں لگ گیا کتنیاں چونٹیاں۔ اچھا پھر محبوب دے غلاموں چونٹیاں وچ مذکر بھی نے تے مؤنث بھی ہے، مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، تاں ہی افزائش نسل ہوندی ہے نا، نسل تاں ہی بڑھدی ہے نا، جس طرح ہر چیز دے اندر مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے۔ اے جڑے درخت نے نا درخت، انہاں وچ مذکر مؤنث ہوندا ہے، سورے لبا نہ لگ جائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس طرف نہیں جاندا۔ بہرحال ہر چیز دا اللہ نے قرآن وچ فرمایا نا، ہر چیز دا جوڑا بنایا، ایک کدی پھر موضوع ہویا تو پھر کدی گل کریں گے۔ بہرحال ہن جڑی معرض کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے سماعت تو صدقے جاواں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی میل دور کو چونٹی کی آواز سنی بھی ہے اور گل سمجھی بھی ہے۔ آج اگر میں نے اجازت دے تو میرا دل کرتا میں کہنا دیا، اگر کوئی امتی محمد عربی پکارے، سونے نبی پکارے، میرے محبوب نے غلاموں میرا نبی نہیں سنتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگاہ کا کمال۔ اور حضور کی گل کریے تو گل مکائی، گل تو پھر اتنے مکنی ہے نا، گل تو اتنے مکنی ہے۔
آؤ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دا کمال کی. میرے محبوب دے غلاموں کئی لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں. ویسے میں کوئی اس طرح کا خطیب نہیں کہ میں کوئی انتشار والی گفتگو کرا، لیکن میں محبت کا درس دینا ہونا. میں کہنا کہ اگر کسی نو سمجھنا ہوگا نا ان دے غلام دی سیرت پڑھ لو، انہوں دے غلام نو ویکھ لو، غلام دے مقام نو ویکھ لو، آپ ہی پتہ لگ جائے گا کہ امام کیسا ہے. ہن حضور دی میں نگاہ دی گل کرن لگا، اون دے تو پہلے حضور دے نوکر دی نگاہ ویکھ لو. حضور دے نوکر دی نگاہ دا کمال ویکھ لو. اور گل بھی کسی عام بندے دی نہیں، رازدار مصطفیٰ، غم غسار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ تے یار نثار مصطفیٰ، تڑپے ہی نقش بندی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، رازدار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس وقت آپ دے وصال دا وقت قریب آیا، آپ دے وصال دا وقت قریب آیا نا، تے آپ نے وصیت جدو لکھی تے آپ نے اپنی بیٹی حضرت پیارے محبوب دے غلاموں اپنی بیٹی نو قریب بلایا اور وصیت جس وقت لکھی فرمان لگے کہ اے جڑا حصہ ہوئے نا اتنیاں بیٹیاں نو دینا ہے. کتنے؟ اتنیاں بیٹیاں نو اے حصہ دینا ہے. اور دیڑے کول سن نا وصیت سنن والے کہنے لگے حضور ایک بیٹی تسی ود دس دیتی، تسی پھر پیچھے چل گئے. جتنے میں لے کے جانا چاہنا میرے نال چلو. جڑا قافلے جو پیچھے رہ جائے پیچھے رہ جاتا ہے، نال چلو گے تو لنگر بھی جلدی لگے گا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جس وقت وصیت فرمائی نا تے عرض کی حضور اے بابا جان تسی وصیت فرما رہے ہو لیکن تسی ایک بیٹی اضافی دا فرما رہے ہو، بیٹیاں تھوڑیاں نے تسی زیادہ دستے پے ہو. سن سن حضرت ابو بکر دی نگاہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے او میرے گھر والے سن لو، فرمان لگے میری بیوی جڑی ہے حاملہ ہے، ایک بچہ پیدا ہونا ہے، وہ جڑا بچہ ہوئے گا لڑکی ہوئے گی اور لڑکی پیدا ہوئے گی، اور جا حصہ میں ہوئے دس کے جا رہے ہیں جنہوں نے بچی پیدا ہوئی واقعی لڑکی. صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، علماء حق اہل سنت زندہ باد. جب بچی پیدا ہوئی آئے ہائے کئی مہینے تو بعد ابو بکر سیدنا صدیق اکبر دے وصال تو کئی مہینے تو بعد وہ بچی پیدا ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق کو دسے پہلے ارشاد فرما دیا یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. حضرت نے جو بولے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق جب میرے ذہن میں شان صدیق اکبر میں شعر یاد آ گئے. صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے، صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے، صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے، صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے، صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے، صدیق صداقت کا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یہی سیدنا صدیق اکبر میرے آقا دے نال نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے ہیں. ہجرت کا موقع ہے، میرے محبوب دے غلاموں جدو میرے آقا تشریف لے کے جا رہے ہیں رستے دے اندر
حضرت سراقہ سن محبوب دی نگاہ حضرت سراقہ ادو حضرت نہیں سی بنے کلمہ نہیں سی پڑھیا حضور دی نوکری وچ نہیں آیا حضرت سراقہ جدوں ابو جہل نے پیچھے اعلان کیتا نہ کہنے لگا جناب جڑا محمد بن عبداللہ نو گرفتار کر کے لے آئے گا یا نعوذ باللہ قتل کر کے انہوں دا سر لے کے آئے گا اس نو بڑا بھاری بھرکم انعام دے نال نوازیا جائے گا کہ کئی لوگ نکلے حضور نو لبن واسطے انہاں دے وچوں ایک سراقہ بھی سن یہ بھی لبن واسطے چلے جدو چلتے گئے لبدیاں بالآخر یار سونے محبوب دے نال رازدار مصطفیٰ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں رازدار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر اور محبوب خدا جا رہے نے تو سراقہ ویکھیا کہ لے بے کم بن گیا سراقہ نے لب لے جی کیا بات سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر انہوں نے 5 منٹ بتا دیتے ہیں انہوں نے بتایا سننا چاہتے ہو گل عشق دی ویسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر جس وقت ہجرت دی رات اپنے گھر دے اندر اپنے کاشانہ دے اندر موجود نے ادھروں میرے رب دا حکم ہو گیا اے سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑو تے مدینے تشریف لے جاؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے جا رہے ہیں چلتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت رازدار مصطفیٰ محبوب مصطفیٰ یار دار مصطفیٰ یار دار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دروازے تے آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھٹکھٹایا سونے محبوب کریم نے جیسے دروازہ کھٹکایا جس طرح آواز دی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر فوراً دروازہ کھول دیا آؤ محبوب کریم کے غلاموں ذرا توجہ دے نال گل سننا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فوراً دروازہ کھولیا جس وقت فوراً دروازہ کھولیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیتا اے ابو بکر رات کا ٹائم ہے میں دروازہ کھٹکایا تو دروازہ فوراً کھول دیا توجہ میں دروازہ کھٹکایا رات کا آرام ہے سارا زمانہ آرام کر رہا ہے سارے لوگ آرام کر رہے ہیں سارے نیند عالم دے اندر نے لیکن میں آگے دروازہ کھٹکایا میں آگے آواز دی تھی تسی آگے فوراً دروازہ کھول دیتا اے ابو بکر لگنا ہوئے اگے دروازے دے قریب ہے لگنا چاہتا پیسے حضرت صاحب توجہ دے نال گل سنو گے مزہ آئے گا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو تسی میرے محبوب دا پیارے ابو بکر دا عشق سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا میرے آقا نے سوال کیا ابو بکر دروازہ فوراً کھولیا لگنا دروازے میں عرض کرنے لگے حضور میں تے آج دروازے تے نہیں میں تے بڑے دنوں تو دروازے میں یا سیدی یا رسول اللہ میں تے کئی دنوں تو دروازے تے نکالا کے بیٹھا ہویا تھوڑے انتظار دے اندر بیٹھا ہویا میرے آقا نے فرمایا کی مطلب عرض کرنے لگے حضور کچھ دن پہلے تسی ارشاد فرمایا سی میں اللہ دے حکم کا انتظار کر رہا جدو اللہ دا آرڈر آئے گا جدو اللہ دا حکم ہوئے گا اے ابو بکر میں تیرے کو لاواں گا تینوں نال لے کے جاواں گا اپا ہجرت کر کے مدینے جاواں گے یا سیدی یا رسول اللہ بس کچھ دن تو بعد میں اپنے گھر دے اندر جدو رات دا ویلا ہوندا وے میں رات سوتا کوئی نہیں میں آرام نہیں کرتا سونے میں تے دروازے تے میرا اللہ کے بیٹھا ہویا تہاڈیاں اودیکا کردا بیٹھا وا کہ کدی ایویں نہ ہوے سونا دروازے تے آ جاوے ابو بکر ستا ہوے سونا دروازے کھڑکاتا رہے سونے نو انتظار کرنا پوے یا رسول اللہ پوتر دا ایتھے اودیکا لا کے بیٹھا جے سونا آئے گا فوراً مرحبا بھائی جے سرکار آن کے فوراً دروازہ کھول جے سرکار تشریف لے کے آن کے فوراً استقبال کر فوراً مرحبا آکھاں گا فوراً خوش آمدید محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو پھر سیدنا صدیق اکبر نو نال لیا اور پھر چل دے جا رہے ہیں میرا خیال ہے جڑے اگلی گل میں چھیڑی ہے نا
انہوں رہن دینے اتنے حضرت سراقہ علی ایک چھوٹی جی گل حضرت ابوبکر صدیق دی حضرت نے چھیڑ دیتی ہے کہ سن حضرت ابوبکر صدیق دی بیٹی دا عشق انہوں دی بیٹی دا عشق سن جدو میرے پیارے سیدنا صدیق اکبر نو نال لیا نال لے کے نا سیدنا صدیق اکبر نو میرے مصطفیٰ چلے ابوبکر صدیق نے اپنی چھوٹی جی بیٹی سی انہوں فرمایا بیٹا اسی فلانی جگہ تے غار میں جانا توجہ توجہ تقریر ختم کر رہے ہیں اسی فلانی جگہ تے غار میں جانا ہے تے اوتھے جا کے ڈیرا لانا ہے سرکار کی خدمت میں اسی بہنا ہے نوکری دینی ہے میری بیٹی تیری ڈیوٹی ہے کھانا پکا کے پہنچانا تو کیا بات تیری ماں دی ڈیوٹی ہے کھانا پکانا تیری ڈیوٹی ہے کھانا پہنچانا ہے اچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن غار دے اندر حضرت ابوبکر صدیق بھی غار دے اندر تشریف فرما سن ہن جڑی حضرت ابوبکر صدیق دی پیاری بیٹی سن جذبہ ایمانی اور صدیق نے تربیت کیویں کی سن محبوب دے غلاموں فرمایا بیٹی کھانا تو پہنچانا ہے ایک خیال رکھنا ہے ساڈا دسنا نہیں ساڈا دسنا نہیں محبوب دے غلامو حضرت سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی نے کھانا اٹھانا کھانا اٹھا کے چل کرنا جڑی مخصوص جگہ سی اوتھے کئی جگہ تے سٹے کیتا نے کئی جگہ تے رکے جڑی مخصوص جگہ سی اوتھے جا کے انہیں کھانا پہنچانا ادھر ابو جہل وغیرہ لمیٹڈ کمپنیاں اے لبدے پھردے سن انہاں دے لوگ انہاں دے بندے کابینہ لبدے پھردے نے انہوں نے کہا ابو بکر بھی کوئی نہیں گا محمد بن عبداللہ تے کوئی نہیں نال انہاں دا بیلی ابو بکر بھی کوئی نہیں جا کے اتھوں خبر نہ لئیے کتنے نے سرکار اتھوں خبر ملے گی چل دیا اتھے آگے پوچھے تے ہن گھر سی صدیق دا جے کہندے نے سانو نہیں پتا تے پھر بھی گل پھبدی نہیں پھر جھوٹ ہے تے صدیق دے گھروں جے بچے جھوٹ بولن تے پھر سچ کنے بولنا ہے تے جے کہندے نے کہ سانو پتہ ہے فلانی جگہ تے نے تے دس دے نے تے پھر بھی خیانت ماشاءاللہ نادر صاحب کی تشریف فرمائے سبحان اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جے دس دے نے کہ فلانی جگہ تے پھر بھی خیانت ابا جی کہہ کے جے دسنا نہیں جے کہندے نے سانو پتہ نہیں تے صدیق دا گھر ہے ایتھے جھوٹ دا شبہ بھی نہیں کیتا جا سکدا سوچیا بھی نہیں جا سکدا سن شیر دی دھی دی گل محبوب کریم دے غلامو جدو آئے پتہ کیتا پتہ ہے تانوں اچھا مزے دی گل ہے کہ ڈھونڈ دے پھردے سن تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی نا کھانا لے کے سر تے رستے میں جا رہی کھانا سر تے رکھیا ہوا ہے نوکری دین واسطے جا رہی ہے انہاں میں کیا کہنے لگے ابوبکر دی دھی آ رہی ہے ہور کسے نوں پتہ ہوے یا نہ ہوے اینوں تے پتہ ہی نہیں آگے کہنے لگے محبوب دے غلاموں جدو آئے قریب آگے کہنے لگے تینوں پتہ ہے حضور کتنے نے تینوں پتہ ہے ابوبکر کتنے نے کہنے لگی پتہ ہے کہنے لگی پتہ ہے اور پتہ ہے تے کھانا لے کے جا رہی ہے آئی امام الانبیاء دے غلاموں گل ختم کر رہے ہیں بڑے عشق دی گل میں چھیڑ بیٹھا ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی نوں کہنے لگے دس تے نوں پتہ ہے ابوبکر صدیق دی بیٹی فرمان لگی پتہ ہے کہنے لگے دس دی دس کوئی کہنے لگے دس کتنے نے سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق پوچھنے نے کہ محمد بن عبداللہ کتنے نے ابوبکر کتنے نے کہنے لگی میں پتہ ضرور ہے میں خبر ضرور ہے لیکن تانوں دسنا کوئی نہیں میرے محبوب کریم دے غلامو اگلی گل بڑی توجہ دے نال سنن والی ہے ابو جہل یا انہاں دے بندے دے پوچھن والے سن انہوں بڑا غصہ آیا کہنے لگے چھوٹی جی بچی ہو گئی اتنی ہمت اکھ دے وچ آپ پا کے گل کردی اور کہندی کہ پتہ بھی ہے دسنا کوئی نہیں اس عالم نو غصہ آیا انہیں حضرت ابوبکر صدیق دی بیٹی
تھپڑ رسید گیتا ننی شہزادی میرے محبوب نے غلامو ظالم نے تھپڑ ماریا حضرت ابو بکر صدیق نے ننی شہزادی زمین دے تشریف لا کے آ گئی تھلے ڈوبی لا پتھر حضرت پیارے ابو بکر دی بیٹی کی پیشانی دے اندر پتھر لگ گیا خون جاری ہو گیا آج سونا ابو بکر دی بیٹی دی گل محبوب دے غلامو اگر کوئی سادہ بچہ مارا جا خون میں دے تو ہوشاں پڑ جاندیاں نے لیکن سن پیارے ابو بکر دی بیٹی نو جس وقت ظالم نے تھپڑ ماری آوے زمین تے آئی پتھر لگیا محبوب دے غلامو خون نکلیا حضرت ابو بکر دی بیٹی تاریخ دی کتاباں دے اندر آوے ابو بکر دی بیٹی نے اس طرح خون نو چھکیا چھٹک کے کہنے لگی او ظالما سن لے پتہ تو کبے میں مارا گا تے ابو بکر دی بیٹی ڈال کے دس لے گی فرمایا میں اپنے ٹکڑے ٹکڑے تے کرا سکتی لیکن محبوب دی خبر نہیں دے فرمایا میں اپنے ٹکڑے ٹکڑے کرا لاں لیکن میں خبر نہیں دینی ابو بکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یہ ہے پیارے ابو بکر صدیق کی شان پھر انشاءاللہ کبھی ملے پھر ذکر کریں گے حضور دے آنکھ مبارک دے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے ماں صاحب دے نینہ نے اللہ نے کی کمال رکھے اللہ حاضرین کو فرمائے وبرکاتہ